السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے تعلق سے۔ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم، یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں، اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا وہ سب کا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں آئے گا۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں آئے گا۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں جو ابھی بیان ہوئی پچھلی آیت میں، یہ صفاتیں، یہ چیزیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح یعنی کامل کامیابی، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ یعنی ایمان لانا ہی، ایمان میں داخل ہو جانا ہی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، سیاہ کار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان لے کر اس دنیا سے گیا، اپنا ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان لے کر چلا گیا تو وہ اپنی گناہوں کی سزا کاٹے گا، جہنم میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اس عذاب سے چھٹکارا پا کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اصلی کامیابی تو متقین ہی کی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ متقی و پرہیزگار بھی بنے تاکہ اصل کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔